دین کی دعوت نہ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی دعوت نہیں دی، بلکہ اخلاق سے متاثر کر کے کافروں کو اور غیر مسلمانوں کو آپ پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہونے کا موقع دیا۔ کیونکہ لوگ بعض وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اپنے اخلاق سے ثبوت نہیں دیتے، بس دین کی دعوت دیتے ہیں، ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا بس دعوت نہ دیں بلکہ ثبوت بھی دیں۔ تو ناظرین کرام، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اپنے اخلاق سے متاثر کر کے کلمہ شہادت پڑھنے کا سنہری موقع دیا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چند واقعات یہاں آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان بن طلحہ کا قبول اسلام۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی کنجی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلا کر ان سے وہ کنجی لی اور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی۔ سب صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ آج بیت اللہ شریف کی کنجی ہمارے محبوب کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو سب صحابہ کرام منتظر تھے کہ آپ بیت اللہ شریف کی کنجی اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کے ہاتھ میں دے دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو بلایا اور فرماتے ہیں کہ یہ کنجی پہلے بھی تمہارے ہاتھ میں تھی، اب یہ کنجی پھر بھی تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ کنجی قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی اور تم سے کوئی نہیں لے گا مگر وہی جو ظالم ہوگا۔ اس وقت صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ اللہ کے محبوب نے عدل اور انصاف کا کیا منظر پیش کیا۔ قریشی حیران ہیں، ہاشمی حیران ہیں، دوسرے قبائل کے لوگ حیران ہیں کہ جس کو چاہتے کنجی دے سکتے تھے مگر نہیں، جس سے لی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ حاصل ہونے کے بعد بھی کنجی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے ہاتھ میں کنجی کا آنا تھا کہ اس نے کہا، اے اللہ کے محبوب، کنجی تو آپ نے پکڑا دی، اب مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجئے تاکہ کعبے کا پروردگار بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام فرما دیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد، ہر چیز کا اختیار حاصل کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت ان کو واپس کر دی، جس سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبول اسلام۔ ام جمیل ایک عورت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی۔ اس کی بیٹی اس کی تیمارداری کرتی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ ماں اور بیٹی زندگی کا تکلیف دہ وقت گزار رہی تھیں۔ قریب کے لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ ان غریبوں کے کھانے یا دوائی کے بارے میں پوچھ لیتے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں کئی دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ بیٹی اپنی ماں کے پاس بیٹھی کچھ باتیں کر رہی تھی، مگر ماں نکاہت کی وجہ سے یعنی بیماری کی وجہ سے جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، بیٹی جاؤ دیکھو تو کون ہے۔ بیٹی دروازے پر آئی اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کھڑے تھے۔ وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور بھاگ کر ماں کے پاس گئی اور کہا کہ جن کے اوپر تو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آج وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے دوستوں کو لے کر آ گئے ہیں۔ ہمارے پہلے تو کچھ نہیں ہے، وہ تو ہمیں گلا گھونٹ کر جان سے مار دیں گے۔ اس بیمار بڑھیا کے دل پر بہت پریشانی گزری، چنانچہ کہنے لگی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم رحم کی اپیل کر لیں گے، بہرحال ان کو آنے دو، ہم معافی طلب کر لیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ام جمیل پریشان حال ہو کر بستر پر بیٹھی ہیں، نگاہیں نیچی ہیں۔ پوچھتی ہیں، اے محمد، آج آپ نے یہاں کیسے قدم رنجا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے تو نے میرے اوپر کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ جو عورت آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی وہ اب بیمار ہو چکی ہے، لہٰذا میں تیری بیمار پرسی کے لیے تیرے پاس چل کر آیا ہوں۔ اس عورت کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے والی عورت عین اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔
عورت حیران اور پریشان ہو گئی کہ جس شخص کے ساتھ اتنا برا میں نے کیا، اس کے باوجود وہ میری عیادت کرنے آیا ہے، اور میں ہٹ درم، انا پرست، ضدی، گناہگار، بدلحاظ ہونے کے باوجود وہ شخص اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ثابت ہوا، بدلہ لینے کی بجائے الٹا میری عیادت کے لیے آ گیا۔ سبحان اللہ! یہ ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق، اعمال، جس سے انہوں نے نہ صرف شہروں کو فتح کیا بلکہ دلوں پر بھی راج فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ان کا ہر ایک عمل، ہر ایک قول کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ قربان جاؤں ایسے نبی اور رسول پر۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے امتی محمدیہ ہونے پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اتنے بڑے سپہ سالار آ کر مؤدبانہ بیٹھ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اتنے بڑے جنگجو، جرأت مند اور دلیر انسان کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز انور ہو کر بیٹھنے کا شرف ملا ہے تو فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے بہادر انسان تھے جو تلواروں سے ماننے والے نہیں تھے۔ وہ تو تلوار کے دھنی تھے اور ٹکرا جایا کرتے تھے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جب سامنے آیا تو ان کی تلواریں بیکار ہو گئی۔ انہوں نے تلواریں پیچھے رکھ دیں اور آ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تلوار نے مسلمان کیا۔ سبحان اللہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگجو لوگوں کے ہاتھوں اسلام پھیلا۔ ارے بتاؤ تو صحیح کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے کیوں بیٹھے نظر آتے ہیں؟ کسی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا کہ آؤ اور اس یتیم مکہ کے سامنے تم اپنا سر جھکا کر بیٹھو۔ معلوم ہوا کہ بات دراصل کچھ اور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر اگر آپ کو بھی فخر ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔